بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، اور نفس انسانی کی قسم اور جس نے اسے درست بنایا پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام کر دیا۔ آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معانی بیان ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے فا۔ فا کا معنی ہے تو یا پس، اور یہاں پر گویا کہ کہنا چاہتا ہے قرآن مجید کہ نفس انسانی کی قسم اور جس نے اس نفس انسان کو درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا، بنانے کے بعد کیا کیا؟ بنایا تو اس کو الہام کر دیا۔ یہاں پہ تو ایک ترتیب کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ نے پہلے نفس انسان کو صحیح جیسا بنانا چاہیے تھا ویسا بنایا، اور بنانے کے بعد اس نفس انسان کو الہام کر دیا۔ توجہ فرمائیں، فا کے بعد الہمہا، ہا جیسا کہ واضح ہے کئی بار بیان ہو چکا، اس کو کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پہ اس کو کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ نفس انسان کی طرف۔ الہمہا یعنی نفس انسانی کو الہام کر دیا۔ الہام کے بنیادی حروف لام، ہا اور میم ہیں۔ توجہ فرمائیں، لام، ہا اور میم سے لفظ الہام بنتا ہے، اور الہام کا معنی ہے کسی چیز کو انسان کے یا کسی اور مخلوق کے باطن میں، اس کے اندر ڈال دینا، اسے اس کی روح میں کسی چیز کو القاء کر دینا، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں کسی چیز کو ڈال دینا، پیدا کر دینا، القاء کر دینا۔ قرآن مجید میں وحی الہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کی طرف وحی نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح لفظ الہام استعمال ہوا ہے کہ الہام انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی باقی اپنے بندوں کو بھی فرماتا ہے۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں کہ جس کو ہم ابھی یہاں پر تفصیلات میں نہیں جانا چاہیں گے، فقط اس آیت کے اعتبار سے اس کا معنی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الہام کیا۔ کس کو الہام کیا؟ نفس انسانی کو، روح انسانی کو کیا چیز الہام کی؟ فجورہا و تقواہا، اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری الہام کیا۔ یعنی اللہ نے جس بھی نفس انسان کو خلق کیا، یعنی تمام انسان کے جن کے اندر روح پائی جاتی ہے، نفس انسانی پایا جاتا ہے، اس روح کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، اس کی ایک شناخت اور اس کا ایک فرق عطا فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیں، سورۃ القیامہ قرآن کریم کی، وہاں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ برے کام کرنے پر تمہیں ملامت کرتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اس کے نفس میں۔ بعض اوقات ہم اس کا نام ضمیر رکھ دیتے ہیں، باطن کی آواز رکھ دیتے ہیں، اور بعض روایات میں اس کو رسول باطنی، یعنی جیسے ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنا رسول بھیجتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ گویا یہی نیکی کا پیغام لیے ہوئے ایک چیز اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے، جس کو رسول باطنی ہر انسان کے اندر جو موجود ہوتا ہے اسے کہا گیا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت اس میں رکھی ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی کام غلط کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، تو یہ اس کے اندر کی آواز اس کو ملامت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ ہم میں سے ہر ایک اس آواز کا ادراک رکھتا ہے اور اس کا احساس رکھتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اس آواز کو اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دبا دیتے ہیں، دبائے رکھتے ہیں، اور بار بار گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر کی یہ آواز کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور
ایک سٹیج ایسی بھی آ جاتی ہے کہ جب وہ اس آواز کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔